الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر ہر وقت بے انتہا نعمتیں بارش کی طرح برستی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ہمارے اوپر نعمتوں کے تین حق ہیں۔ ایک تو ہم اس کی قدر کریں، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، اور صحیح مصرف کے اندر اس کو خرچ کریں۔ ہر نعمت کے اوپر یہ تین حق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا ہمارے اوپر نعمتیں ہیں۔ ابھی جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی، بہت ہی مختصر، بہت جامع، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرقاق کو جو شروع فرمایا، عام طور پر محدثین حضرات ایک مضمون رقاق کا رکھتے ہیں، کتاب الرقاق، کہ اس کے اندر وہ حدیثیں جمع ہوتی ہے کہ جس کو پڑھنے سے دل نرم ہوتے ہیں، آخرت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، آخرت کا شوق، اللہ تعالیٰ کا استحضار پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کی بے رغبتی جب پیدا ہوگی، دنیا سے دل آدمی کا اچٹ ہو جائے گا، آخرت کی طرف مائل ہوگا، گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو یہ کتاب الرقاق، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب الرقاق شروع فرمائی تو سب سے پہلی جو حدیث انہوں نے اپنے ترجمہ کے اندر جو بیان فرمائی وہ یہی روایت ہے۔ ترجمہ کے اندر گویا کہ رقاق کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں، اس کی اصل اور اس کی بنیاد اور اس کی جڑ یہ روایت ہے۔ بہت ہی جامع روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ہیں لیکن اکثر لوگ اس سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ نعمت کی قدر نعمت چھن جانے کے بعد ہوتی ہے۔ نعمتوں کے حصول کی حالت میں، ہمارے پاس موجود ہونے کی حالت میں ہم دھوکے میں رہتے ہیں، اور جو ہے اس نعمت کی اس وقت کے اندر ہمیں قدر نہیں ہوتی۔ جب نعمت ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، اس کے بعد ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے، پھر پچھتاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دو نعمتیں بیان فرمائی جس سے عام طور پر اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی موجودگی میں اس کی قدر نہیں کرتے، اور اسی طرح یہ نعمتیں ان کے پاس سے چلی جاتی ہے، گنوا دیتے ہیں، اور اس کے بعد افسوس کرتے ہیں، لیکن اب موقع نہیں رہتا۔ تو یہ روایتیں بیان کرنے سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو اپنے دلوں کے اوپر لیں، یہ نعمتیں ہمارے ہاتھ سے چلی نہ جائیں، اس کی فکر کریں، اس کی موجودگی کے اندر اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، یہ دو نعمتیں جس سے لوگ عام طور پر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ دو نعمتیں کون سی بیان فرمائی؟ ایک تو صحت، تندرستی، اور دوسری چیز جو ہے فراغت، کہ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ اس وقت کے اندر آدمی جو بھی کام کرنا چاہے، دلوں کے اندر
جو بھی ہمارے دل کے اوپر کوئی کسی کے نیک کام کرنے کا ارادہ ہو اور اس کی طرف طلب پیدا ہو تو اس کو ہم کر گزریں. یہ موقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی نیک کام کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو تو صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو وارد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نیک کام کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اوپر وارد ہوا ہے. اور ہمیشہ اور یہ وارد جو ہے بڑا غیور ہے, غیرت مند ہے. اگر آنے والے مہمان کی, یہ مہمان ہے گویا اللہ کا جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے, اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو یہ ہمارے پاس رہے گا اور بار بار آئے گا, ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری نیکی کی طرف ہمیں رغبت ہوگی. اور اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو یہ مہمان بڑا غیرت مند ہے, وہ ہماری طرف نہیں دیکھے گا. پھر وہی بات ہو جائے گی کہ ہمارے دل نیکی کی طرف رغبت سے خالی ہو جائیں گے, ہمارے دلوں کے اوپر زنگ لگ جائے گا, رین لگ جائے گا, دل معاف ہو جائیں گے. اس کے بعد آدمی کی حالت جو ہے ایسی ہو جاتی ہے کہ دشمنوں کو بھی رحم آتا ہے, آدمی دین سے اتنا دور چلا جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو, اس وجہ سے جب کبھی بھی ہمارے دلوں کے اوپر کبھی کوئی نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا تو ہم اس کو ٹالے نہیں کہ چلو ابھی تو بہت وقت ہے, ابھی تو جو ہے پھر بعد میں کر دیں گے, موقع ہے, آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں. تو اس طریقے سے ٹلتا رہتا ہے. شیطان جو ہے وہ مومنوں کے پاس اس طرح نہیں آتا کہ تم ایمان کو چھوڑ دو یا یہ گناہ کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. وہ جانتا ہے کہ صاحب ایمان ہے, اس کو اس طریقے سے پھنسایا نہیں جا سکتا, وہ اس طرح ہمارے ہاتھوں میں نہیں آ سکتا. وہ سمجھ جائے گا ہماری بات کو, لہذا ہمیں وہ تھو تھو کر کے نکال دے گا. لہذا شیطان جو ہے وہ بڑا چالاک ہے, اس کی جو ہے خیرخواہی کے اندر بھی دشمناوٹ چھپی ہوئی ہوتی ہے. آدمی جو ہمیشہ اپنے دشمن سے دنیا کے اندر بہت چوکنا رہتا ہے. کبھی کوئی وہ خیرخواہی کی بات کہتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ کیا بات ہے, میرا یہ جانی دشمن ہو کر کے میرے بارے میں کبھی بھی کوئی اچھی بات سوچتا نہیں ہے, کوئی موقع ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتا جو اس کے اندر وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہو نقصان نہ پہنچائے. لیکن آج اس نے بہت خیرخواہی کی بات کی, کیا بات ہے, ضرور دال میں کچھ کالا ہوگا, آدمی سوچتا ہے. تو یہ شیطان جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین, تمہارا خلم کھلا دشمن ہے. اب شیطان جب ہمارا دشمن ہے تو وہ ہمارے پاس جس بھیس میں بھی آئے گا ہمیں اس کو دشمن کی حیثیت سے دیکھنا ہے, ہم اس کی باتوں میں نہ آئے. اب کبھی ہمارے دلوں کے اوپر کوئی نیک کام کرنے کا مثلا جذبہ پیدا ہوا تو ایسے وقت میں وہ یہ نہیں کہے گا کہ مت کرو. وہ جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر نیکی کی رغبت ہوئی ہے, وہ چاہتا ہے کہ نیک کام کر کے اللہ کے یہاں میں اپنا آخرت کے اندر اپنا ذخیرہ جمع کروں اور آخرت کے اندر نیکیوں کا پلڑا کس طریقے سے بھاری ہو اس کی اس کو فکر ہے. لہذا وہ بھی بڑا چوکنا ہوتا ہے. تو وہ یہ نہیں کہے گا یہ کام مت کرو, بلکہ یہ کہے گا کہ بھئی ابھی کیا جلدی ہے, کل کرنا, آج تو موقع نہیں ہے, آج تمہارے یہ کام ہے, یہ کام ہے, یہ کام ہے. اب مختلف قسم کے مشاغل اس کے سامنے لا کر کے رکھ دے گا. کل آئے گا تو کل دوسرا بہانہ ہوگا, پرسوں آئے گا تیسرا بہانہ ہوگا. تو کل 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 کے اوپر ٹلتا ہی رہے گا اور آدمی کام کرنے سے رہ جاتا ہے, نیک کام کرنے سے. تو شیطان اس طریقے سے دور کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صحت کی نعمت عطا فرمائی, تندرستی کی نعمت عطا فرمائی, یہ صحت کا زمانہ
اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس کی ہم قدر کریں۔ یہ نہیں کہ صحت کے زمانے میں اور جوانی کے زمانے میں چلو یہ تو ابھی موقع ہے ہمیں جو اپنی خواہشات پورا کرنے کا، اور زندگی ابھی تو بہت باقی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے اور بعد میں نیک کام کریں گے۔ تو اس طریقے سے شیطان آتا ہے، اسی طریقے سے وہ ٹلاتا رہتا ہے کام کاج، نیک کاموں کو ہم سے، اور پھر ہوتے 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 آدمی پھر نڈھال ہو جاتا ہے، اس کی صحت باقی نہیں رہتی، اب بیمار ہو جاتا ہے۔ اب بیماری کے زمانے کے اندر وہ چاہتا بھی ہے کہ میں کچھ کروں، لیکن اب اس کے اندر وہ طاقت بھی نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی، وہ کام کرنے سے رہ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر ایک کے ساتھ یہ باتیں پیش آتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کثیر من الناس نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان نعمتوں کے اندر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، آج کل کے اوپر وہ ٹالتے رہتے ہیں، صحت کی قدر نہیں کرتے، فراغت کی قدر نہیں کرتے۔ ابھی فراغ ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ابھی جتنا ہم کام کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کل جو ہے ایسا وقت آ جائے گا کہ پھر تمہیں اس طور پر مشغول ہو جاؤ گے کہ چاہنے کے باوجود وقت نہیں نکال سکو گے۔ پھر اس وقت میں آدمی پچھتاتا ہے کہ اس وقت میں نے کل دیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ تو محترم دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ مختصر سی روایت، جس کے اندر ہمیں بہت بڑی تعلیم دی ہے۔ یہ دو نعمتیں، صحت کی نعمت، تندرستی کی نعمت، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر مسجد میں ہیں، کل ہو سکتا ہے کہ ہم مسجد میں نہ آ سکیں، ہمارے اندر وہ طاقت نہ ہو، کل ہم ایسے مشغول ہو جائیں کہ ہمیں نماز کے لیے مسجد میں آنے کا وقت نہ ملے، پھر پڑھ لیں گے، اس طرح جو ہے جماعت سے بھی رہ جائے، اور ہوتا ہی رہتا ہے دنیا کے اندر، ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص طور پر متنبہ فرمایا کہ ان دو نعمتوں کی قدر کر لو۔ اس سے لوگ عام طور پر دھوکے میں پڑے ہوئے، اور نعمتوں کی ہمیشہ قدر بعد میں ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں موقع نہیں رہتا، آدمی آج کل پر ٹلتا رہتا ہے، اور اس طریقے سے موقع چلا جاتا ہے۔ تو محترم دوست اور بزرگوں، یعنی جس وقت کے اندر جو موقع ہو آدمی وہ کام کر گزرے، اس میں ذرا برابر بھی پس و پیش نہ ہو، یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے پاس ایک مہمان آیا ہوا ہے، یہ وارد ہیں صوفیہ کی اصطلاح کے اندر، یہ اللہ کا مہمان ہے اور بڑا غیور مہمان ہے، ہمیشہ نیکی کو کھینچتی ہے۔ جب آپ ایک کام کرو گے نیک کام، فوراً دوسری نیک کام کی طرف آپ کو رغبت ہوگی۔ اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کو، برائی کو کھینچتی ہے۔ آپ دیکھو کہ عام طور پر جو لوگ نیک کاموں میں مشغول ہوتے ہیں وہ نیکیوں کے اندر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا گناہ ان کے سامنے آتے ہی رہتے ہیں، اور گناہوں کی لذت کے اندر وہ مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی لذت اٹھا لیں، پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ بھی شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ آدمی کو یہ سمجھاتا ہے کہ بھئی ابھی تو موقع ہے، یہ تو نوجوانی ہے، جوانی کے زمانے کے اندر کچھ اپنی امنگیں پورا کرنے کا زمانہ ہوتا ہے، یہ تو اس وقت کے اندر اگر تم یہ کام نہیں کرو گے کب کرو گے؟ ایک مرتبہ یہ گناہ کر لو، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہیں، بڑے غفور ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے، جب تک کہ آدمی کی جانکنی کی حالت، اخیری حالت نہیں آتی کہ آخرت کے احوال جو نظر آ جاتے ہیں، وہاں تک جو ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے لیے
جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوگا وہاں تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب اس طریقے سے دھوکے میں رکھتا ہے آدمی کو، پھر توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے. اور بعض مرتبہ گناہوں کی نحوست، چونکہ جب آدمی گناہوں کے اندر بے باک ہو جاتا ہے اور بے پرواہی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو اب بعض مرتبہ جو ہے اس کی نحوست اس طور پر سامنے آتی ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، ایمان اس کا چھین لیا جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آدمی جو ہے بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ہم لیں، مختصر روایت، اگر ہم اسی روایت کو لے لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے. چونکہ اس روایت کے اندر صرف صحت اور فراغت. اب جب ہم نے اس کو صحیح کام میں لگا دیا، جیسے شروع میں نے کہا تھا کہ نعمت کے 3 حق ہیں. ایک تو ہم اس کی قدر کریں اور اللہ کی نعمت کے اوپر اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کریں اور اس کا جو مصرف ہو اس کے اندر خرچ کریں. اللہ نے مال دیا تو مال کا جو مصرف ہے اس میں خرچ کریں. اللہ نے صحت اور تندرستی دی تو اس کو اس کے اندر خرچ کریں. اللہ نے زندگی دی، زندگی کو اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دی ہے اس کے اندر خرچ کریں. یہی نعمت کی قدردانی ہے، یہی نعمت کے اوپر شکر ہے. اسی کی وجہ سے نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے. نعمت کی ناقدری کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، پھر آدمی جو ہے ہمیشہ پچھتاتا رہتا ہے، لیکن وہ ہاتھ آتی نہیں ہے وہ چیز. محترم دوست اور بزرگ، ہمیشہ ہم اللہ کی طرف رجوع رہیں، اپنے گریبان کے اندر منہ ہمیشہ ڈالتے رہیں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں. روزانہ 2 منٹ کے لیے جب سوتے وقت ہم اتنا محاسبہ کر لیں کہ آج میں نے کتنے اچھے کام کیے اور کتنے مجھ سے گناہ کے کام ہوئے، نافرمانی کے کام ہوئے، اللہ کی ناراضگی کے کام ہوئے. آدمی بس 2 منٹ کا وقت نکالے روزانہ، آدمی کی زندگی سنور جائے گی، گناہوں سے بچ جائے گا وہ. پھر چونکہ وہ سمجھ جب روزانہ حساب لگائے گا تو بیپاری تاجر جو ہوتا ہے وہ روزانہ شام کو اپنا وہ سرویہ نکالتا ہے کہ آج کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، کس طرح ہم نے بیپار کیا. تو ہمیشہ وہ سوچے گا نہیں بھائی اس کے اندر ہمارے لیے کھوٹ ہو گئی تو آئندہ نہ اس کے لیے کیا صورت ہوگی. تو اسی طریقے سے اگر ہم نے اپنی زندگی کا روزانہ حساب لیا تو محترم دوست اور بزرگوں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آدمی اللہ کی طرف اس طور پر رجوع ہو جائے گا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہو. چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ مجھے ہلاک کرنے والا ہے. جو نیکی اللہ تعالیٰ نے مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس کے اوپر اللہ کا شکر ہے. جو گناہ ہوا اس کی معافی، اور لیکن آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پورا اہتمام. یہ آدمی روزانہ جب ایسا حساب کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ گناہوں سے بہت جلدی بچ جائے گا. یہ ایک بہت ہی اچھا ہمارے لیے علاج ہے جو ہمارے بزرگوں نے اس کو تجویز کیا ہے. روزانہ صرف 2 منٹ کا وقت ہم نکالیں اور ہم سوچیں کہ ہم کو دنیا میں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، ہمیں زندگی کیوں دی ہے، ہمیں یہ صحت کیوں دی ہے. یہ آج ہے کل نہیں ہے. محترم دوست اور بزرگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر اسی کو بھی تفصیل سے بیان فرمایا. هل ينتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر. تم کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مالداری دی ہے اور تو اس کو اللہ کے یعنی راستے کے اندر تمہارے مال کو خرچ کرنے میں کون سی چیز تم کو رکاوٹ ہے؟ شیطان تمہیں دھوکہ دیتا ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں ہم دیں گے،
جب اللہ نے ہمیں مال دیا مثلا تو اس کے مصارف میں خرچ کرے، دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کی تکلیفیں دور کرنے کے اندر ہم سے کتنا اس کے اندر ہم کیا ان کے مددگار بن سکتے ہیں، مددگار بنیں۔ آج ہمارے پاس مال ہے، کل ہوگا یہ کس نے کہا؟ یہ تو غادن و راہن ہے، کبھی صبح میں آیا شام کو چلا گیا، شام کو آیا صبح میں چلا گیا۔ آج آدمی کروڑ پتی ہوتا ہے، کل کروڑ پتی ہوتا ہے، ہم رات دن دیکھتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے جو نعمت دی اس کی اسی وقت کے اندر قدر ہونی چاہیے۔ اب اللہ نے مثلا مالداری دی، اب ہم سوچتے ہیں کہ کل یہ کریں گے، پرسوں وہ کریں گے، نیک کام کے اندر ہمیں پیسہ تو خرچ کرنا ہی ہے لیکن ابھی نہیں، پھر بعد میں کریں گے۔ پھر اس کے بعد فقر ایسا آ جاتا ہے، فقراً منسیا، ایسا فقر آ جاتا ہے کہ آدمی پھر سب بھولا بیٹھتا ہے، اب وہ چاہتا ہے پھر بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں مالدار بنایا تو اب مال خرچ کرنے میں فقر کا انتظار کرتے ہو؟ چونکہ آج تم خرچ نہیں کرو گے تو کل تمہارے پاس مال رہے گا، یہ کیا گارنٹی ہے؟ یہ تو تغیرات دنیا ہے، دنیا میں تو تغیرات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ آج کوئی مالدار ہے، کوئی کل غریب ہو جائے گا، کل کوئی غریب ہے آج مالدار ہو جائے گا، یہ ہوتے ہی رہتا ہے دنیا کے اندر۔ کس وقت میں کون کس مالک ہو جائے کسی چیز کا کسی کو معلوم نہیں ہے، ہوتا ہی رہتا ہے۔ لہذا ہمیں بہت ہی اس کے اندر جو ہے آپ نے فرمایا کہ تم کس چیز کا انتظار کرتا ہو؟ فقر کا انتظار کرتے ہو؟ کہ فقر جو ہے آدمی کو بہت، یعنی آپ نے فرمایا کاد ان یکون فقرا کفرا، کہ کبھی فقر آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ آدمی جو ہے یعنی جب فقیر ہو جاتا ہے، غریب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر سخت حالات آتے ہیں تو کبھی آدمی اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایسا فقر تم چاہتے ہو؟ اللہ نے تمہیں مالداری دی، تم نہیں چاہتے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ؟ کل فائدہ اٹھانا چاہو گے تو تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ هل ينتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا، کہ آدمی کو آج اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے نیک کام کرنے کی، اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے کچھ فراغت ہو جائے گی اس کے بعد کروں گا، میں ابھی مشغول بہت ہوں، ابھی مجھے بینک بیلنس جمع کرنا ہے، بہت بینک بیلنس جمع ہو جائے گا، اس کے بعد میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ ایسا نہیں، اللہ نے جس کو جس حالت میں رکھا ہو اور اس وقت میں ہم جو خرچ کر سکتے ہو، جو اپنے آپ کو ہم کھپا سکتے ہو دین کے لیے، اس کے لیے کھپائے۔ گنا کا انتظار کرتے ہو، کیا معلوم کہ تم کل مالدار ہو جاؤ لیکن وہ مالداری تمہیں مطغی سرکش بنا دے وے، کہ مال کے نشے کے اندر تم کہاں سے کہاں اپنے آپ کو سمجھ بیٹھو، پھر تم جو ہے دوسروں کو حقیر اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کر کے دوسروں کو ذلیل کرو، اور کسی کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے طغیانی کے اندر اور گناہوں کے اندر اپنے مال کو خرچ کر ڈالو۔ کیا اس کا انتظار کرتے ہو؟ آپ نے غنى مطغیا، کیا تم ایسی مالداری کا انتظار کرتے ہو؟ مطلب یہ کہ جس حالت کے اندر بھی آدمی کو جس وقت جو کام کرنے کا دل کے اندر جذبہ پیدا ہو فوراً اس کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح اور بھی دوسرے مرزم مفندہ، کہ ایسی اللہ نے صحت دی اس وقت میں نہیں کرتے تو کیا تم بیماری کا انتظار کرتے ہو کہ وہ بیماری تمہیں جو ہے بالکل یعنی مفند بنا دے گی، تمہارے دل و دماغ، یعنی تم کو کچھ کرنا چاہو گے لیکن نہیں کر سکو گے، تمہارے ہاتھ پیر کام نہیں کر سکیں گے، تم بیکار ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے حرم مفندہ، اللہ نے جوانی دی ہے اس وقت میں کرو، کیا بڑھاپے کا انتظار کرتے ہو؟ کہ بڑھاپا جو ہے آدمی کو مفند، یعنی اس وقت کے اندر تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں میں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، اس کا دماغ ٹھکانے کے اوپر نہیں ہوتا، میں نے پائجامہ پہنا کہ نہیں پہنا یا نثار بند لگایا کہ نہیں وہ بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ ایسا بڑھاپا بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایسے ہی بڑھاپے سے، تو تم اس کا انتظار کرتے ہو۔ او موتا مجہزہ، زندگی تو آج ہے کل نہیں ہوگی، موت آنے میں کیا دیر لگتی ہے، موت اچانک آ جاتی ہے، تم کو پکڑ لے گی، تمہیں معلوم نہیں کیا حالت ہوگی۔ یا دجال کا انتظار کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ دجال کے زمانے کے اندر ہم نیک ہو جائیں گے، وہ تو بہت بڑا فتنہ ہے،
تمام کے تمام نبیوں نے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وہ باتیں بیان فرمائی کہ جو کسی نبی نے نہیں بیان فرمائی۔ تو یہ یعنی اتنا بڑا فتنہ ہے۔ اب سوچو کہ تمام کے تمام نبیوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ دجال کے آنے کے بعد کیا ہوگا ہمیں معلوم نہیں، کتنے لوگ اس کی جو ہے اس کے اندر آ جائیں گے اور کفر کے اندر، ارتداد کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ جو ہے روٹیوں کے پاؤں کے سخت بھوک مری کا زمانہ ہوگا، پیاس کا، اور وہ اپنے ساتھ ندی لے کر کے چلے گا، اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر کے چلے گا۔ بہت بڑا فتنہ ہے، اس وقت میں ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہوگا۔ کوئی یہ چاہے گا کہ میں پکا مومن ہوں اور میں اس کے سامنے جاتا ہوں اور اس سے دلیل کرتا ہوں، وہاں جا کر کے اس کی حالت بدل جائے گی۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے دور ہی رہنا، اگر کسی کو ایسا موقع آئے تو ایسے وقت میں اس سے دور رہنا، دور رہنے ہی میں فائدہ ہے۔ تو بہرحال دجال ہے یا پھر آخر میں قیامت ہے، بہرحال یہ سب چیزیں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کا استحضار اور یہ سبق دیا کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہے اس کی قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔